نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان، اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے، جبکہ دوسری روایت جس کو امام مسلم نے روایت کی ہے اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان 2 احادیث میں رمضان کے روزہ دار کو گزشتہ گناہوں کی مغفرت اور بخشش کی خوشخبری دی گئی ہے، مگر یہ 3 شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ اول حدیث میں 2 شرائط بیان ہوئے ہیں، ایمان اور احتساب۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مومن کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ ذہن میں پوری طرح تازہ رہے، اس کی صفات کا استحضار ہو، وہ حاضر ناظر ہے، نیتوں کا جاننے والا ہے، اچھے اور برے سے بخوبی واقف ہے، یہ صفات ذہنوں میں تازہ رہے۔ ایمان یہ ہے کہ روزہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت اور اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے وعدوں اور وعید پر یقین رکھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس طرح کا عقیدہ ہو۔ جبکہ احتساب، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کا طلبگار ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ اس کے اجر اور ثواب کی خاطر یہ عمل وہ کر رہا ہو، اس عمل کا دوسرا کوئی محرک اور سبب نہ ہو، اسی اللہ سے اجر کی امید ہو۔ اس کے نتیجے میں تعلق باللہ مضبوط ہوگا، آخرت کی رغبت بڑھے گی۔ یاد رکھیے، عمل کا محرک اگر کوئی اور شے ہوگا تو اس کے نتیجے میں پھر ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ کسی کے جنازے میں شرکت کی اور تدفین میں بھی شریک ہوا تو اسے 2 قیرات اجر ملے گا۔ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور اگر صرف جنازے میں شرکت کی تو 1 قیرات سے حاصل ہوگا۔ جنازے میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں اس کا سبب رشتہ داری، دوستی، محلہ داری اور تعلق داری ہوتا ہے۔ اگر اس سبب سے کوئی شریک ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر اس اجر کا وہ مستحق نہیں بنے گا۔ اس اجر کا مستحق اس وقت بنے گا کہ جنازے میں شرکت خالص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، اخلاص ہو، تب جا کر کے یہ اجر ملے گا بعینی ہی۔ اسی طرح رمضان کے نتیجے میں، اس کے روزوں کے نتیجے میں گزشتہ گناہوں کی معافی تب ہے جب اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ روزہ رکھا گیا ہو۔ دوسری روایت میں تیسری شرط کا ذکر ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یہ شرط ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا ہوگا تو تب کہیں جا کر کے اسے یہ خوشخبری دی ہے کہ وہ پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جس پر دنیا میں حد لاگو ہوتی ہے، جیسے زنا کی سزا ہے، اس پر حد ہے، اسی طریقے سے قتل ہے، اس پر حد ہے، تو یہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ یا آخرت میں شدید عذاب ہو، یا اللہ کی غضب کا ذکر قرآن و حدیث میں ہوا ہو۔ مثال
شرک ہے، سود ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، زنا ہے، جادو ہے، قتل ہے، والدین کی نافرمانی ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے، جھوٹی شہادت دینا ہے، جھوٹی قسم اٹھانا ہے، تجارت میں دھوکہ دینا، یہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہے۔ ان گناہوں سے بچے گا، رمضان کے روزے اخلاص کے ساتھ رکھے گا، تو اس کے نتیجے میں گزشتہ گناہوں کی معافی کی خوشخبری اسے دی گئی ہے۔ البتہ اگر کبھی کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تو اس صورت میں اس پر توبہ کرنا ضروری ہے۔ جب توبہ کرے گا تو تب کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔